آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10، اور رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں؟ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 100 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب 100 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اور پھر جب 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر کتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا میں نے اس لیے کہا کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے؟ 313 مرتبہ۔ تو نیت کریں، آپ کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں مگر یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ اس کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ آپ اپنے پاس اس طرح کا فنگر کاؤنٹر رکھ لیں۔ یہ اگر آپ کی فنگر کے اندر ہوگا، یہ آپ کو یاد دہانی کرائے گا کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ذہن بنائیں، اس کی فضیلتوں پر، اس کی برکتوں پر نظر رکھیں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عادت بن جائے گی، اور عادت بن جائے گی تو پھر پڑھتے رہیں گے۔ اور جب 313 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے نا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آہستہ آہستہ گریجولی ان کو بڑھاتے رہیں۔ پھر 500 مرتبہ کر دیں، 1000 مرتبہ کر دیں۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیں، تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام؟ محمد بلال رضا اتاری۔ محمد بلال رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ محمد اریب۔ محمد اریب، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ محمد حمزہ اتاری۔ محمد حمزہ اتاری، ماشاء اللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد عدین۔ ماشاء اللہ۔ محمد عدیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد حمزہ بھی ہیں، اریب بھی ہیں، اور محمد بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ حضرت بھی موجود ہے، ان سے ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آپ کا نام؟ فداء الرحمن اتاری۔ فداء الرحمن اتاری، ماشاء اللہ۔ آج ہمارے ساتھ فداء الرحمن اتاری ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے، اور ہم مل کے جھوم کے کلام بھی پڑھیں گے۔ مگر ابھی نہیں، ابھی سیگمنٹ ہے، ہم چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ سیگمنٹ ہے قرآنک نالج، اور قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی عطا کی ہیں کہ ہم انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟
नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अता की हैं अल्लाह पाक ने कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अता की हैं, खाने पीने की चीज़, हमें खाने की चीज़ें अता की हैं, चलने फिरने के लिए सहूलतें अता की हैं, और इसके अलावा बहुत सारी नेमतें अता की हैं। सुबह का आना, शाम का आना, रात का आना, ये बहुत सारी नेमतें हैं। सर्दी का मौसम आना, गर्मी का मौसम आना, ये भी एक नेमत है। ये जो अल्लाह पाक ने हमें आँखें अता की हैं, हाथ अता किए हैं, पाँव अता किए हैं, ये बहुत सारी नेमतें हैं। इन नेमतों में से एक नेमत है अल्लाह पाक की जिसका ताल्लुक़ खाने से है, और वो है खजूर। खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट। जी, खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं, मगर ये वो वाली डेट नहीं है जो बदलती रहती है, ये वो डेट है जिसे हम खाते हैं। अच्छा, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, इत्तेफाक है। जो तारीख बदलती है उसको भी डेट कहते हैं, और जो खजूर खाने की है उसको भी डेट कहते हैं। चलें अब चलते हैं इसकी मालूमात की तरफ, खजूर की मालूमात की तरफ। खजूर का जिक्र कुरान पाक में मिलता है, सूरह मरियम की आयत नंबर 25 में खजूर का जिक्र मिलता है। और ये आपको पता है खजूर ऐसा फल है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था। प्यारे बच्चों, खजूर की तकरीबन 4000 टाइप्स हैं। कितनी? 4000 टाइप्स हैं। और सबसे अच्छी खजूर कौन सी है? मदीने की खजूर। सबसे अच्छी खजूर कौन सी है? मदीने की खजूर। और मदीने की कौन सी खजूर? मदीने की अजवा और बरनी। अजवा और बरनी, ये मदीने की सबसे अच्छी खजूर है। सबसे अच्छी खजूर मदीने की है, और वो है अजवा और बरनी। और खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बाज़ बच्चों के पेट में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर भूख ज़्यादा लगती है, फिर बंदा खाना ज़्यादा खाता है, पेट ख़राब भी हो जाता है। तो ये खजूर की एक बेनिफिट ये भी है कि खजूर खाने से पेट में कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं, ख़ात्मा हो जाता है। खजूर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जब भी कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद खाएं तो लिमिट में रहकर खानी होती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हर चीज़ की लिमिट जब क्रॉस करते हैं तो वो फ़ायदेमंद चीज़ भी नुकसान पहुंचाने लगती है। एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, मगर आप जैसे पानी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पानी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पीना चाहिए, मगर एकदम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो वो भी नुकसानदेह। अगर पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, कम पिएंगे तो भी नुकसानदेह। तो मियाना रवि होती है हर चीज़ में। क्या होती है? मियाना रवि, दरमियाना रास्ता होता है कि भाई ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, मिडिल, दरमियान में। तो खजूर भी इस तरह, खजूर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर लिमिट में रहकर खानी है। ज़्यादा खाएंगे तो यही खजूर जो फ़ायदेमंद है ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। और खजूर अगर पुरानी हो जाए ना, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत मुफीद मशवरा दूंगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने मदनी मुज़ाकरे में भी इरशाद फरमाया कि जब खजूर पुरानी हो जाए, या बेहतर ये कि पुरानी हो या नहीं हो, आप खजूर को खोल कर खाएँ। खजूर को खोलें, इसका बीज निकालें, फिर खाएं। इससे फ़ायदा बताए क्या होगा? अगर खजूर के अंदर कोई दूसरी मखलूक आ गई होगी ना, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। वरना क्या होगा कि अगर आपने पूरी खजूर मुंह में डाली, भूख लगी थी बहुत ज़ोर की, खजूर हाथ में लग गई, फ़ौरन खा ली, अब जो दूसरी मखलूक इसके अंदर घूम फिर रही थी उनका खात्मा भी हो जाएगा, और वो साथ साथ आपके पेट में चली जाएगी। कहाँ खजूर को कीड़ों को मारना था और वो आप कीड़ों समेत खजूर को खा लोगे। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि खजूर जब भी खाएं ना, तो खोल के देख के अंदर से खाएं। हमेशा हर चीज़ देख कर खानी चाहिए। जब भी पानी पिए, पानी को भी देख के, उजाले में देख कर, ये पानी पीने की भी आदाब है। इस तरह जब भी कोई चीज़ खाएं तो देख कर खाएं। अब खजूर अंदर से पैक होती है, इसके अंदर दाना होता है, अब बता नहीं हमें अंदर कोई मखलूक है या नहीं है, कोई दूसरी चीज़ है या नहीं है। तो खोल के खाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई मखलूक होगी तो नज़र आ जाएगी, फिर आपकी मर्ज़ी है खाएँ या नहीं खाएँ। खाएँगे? फिर नहीं खाएँगे ना, मखलूक दूसरी मखलूक वाली खजूर तो नहीं खाएंगे ना, नहीं खानी चाहिए, वो नुकसानदेह होती है। तो जब वो हमें बताया कि वो चीज़ नुकसानदेह तो फिर वो नहीं खाएंगे, और जो चीज़ नुकसानदेह नहीं है फ़ायदेमंद है। अब जैसे ज़्यादा खजूर खाना, आपको पता है ज़्यादा खजूर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो ज़्यादा खजूर खाना भी सही नहीं है। तो जो भी चीज़ खाएं लिमिट में खाएं। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट था कुरानिक नॉलेज। कुरानिक नॉलेज में हमने खजूर के बारे में जाना। खजूर की 4000 टाइप्स, खजूर की कितनी टाइप्स होती हैं? 4000 टाइप्स होती हैं। और हमने ये भी जाना कि सबसे अच्छी खजूर मदीने की अजवा खजूर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए नाज सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आए नात पढ़ें। सेगमेंट है आए नात पढ़ें में देखते हैं हमारे साथ नात ख़्वाह मौजूद हैं और हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला
नाम मोहम्मद। माशाल्लाह, ये तो अक्सर बच्चों की फेवरेट नात होती है, तो मिल के पढ़ें, झूम झूम के पढ़ें। इसके अगर कुछ मुश्किल वर्ड्स लगते हैं तो उसे नोट कर लें, इंशाल्लाह मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे। जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। है यूं तो कसरत से नाम, लेकिन 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 सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद, सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। शैदाना क्यों हुआ उस पर मुसलमान, शैदाना क्यों हुआ उस पर मुसलमान, शैदाना क्यों हुआ उस पर मुसलमान, शैदाना क्यों हुआ उस पर मुसलमान। रब को है प्यारा नाम मोहम्मद, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। रखो लाहद में जिस दम अजीजों, रखो लाहद में जिस दम अजीजों, रखो लाहद में जिस दम अजीजों, रखो लाहद में जिस दम अजीजों। मुझको सुनाना नाम मोहम्मद, मुझको सुनाना नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ। जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने
محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اب اس کے اگر کچھ مشکل ورڈز اگر آپ لوگوں کو لگتے ہوں، کچھ چاہتے ہوں کہ کچھ مشکل ورڈز ہیں ان کی میننگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ معلوم کر لیں انشاءاللہ. مشکل ورڈز کی میننگ جان کے جب نعت سنیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ لطف آئے گا اور انشاءاللہ محبت رسول میں، عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو کچھ ہیں ایسے ورڈز. اجالا میننگ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اجالا کی میننگ کون بتائے گا؟ روشنی. ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، کثرت سے نام ہے لیکن، کثرت سے لگاتار، بہت سارے، بہت زیادہ. کثرت مطلب بہت زیادہ. نام تو بہت زیادہ ہیں مگر سب سے ہے پیارا نام محمد. شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان. کون بتائے گا شیدا کی میننگ کیا ہے؟ شہید. شیدا مطلب پسند کرنے والے. یوں تو ہیں یہ ہے نا، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، مطلب مسلمان اس کو کیوں پیار نہ کریں، کیوں پسند نہ کریں. پیار کرنے والا، پسند کرنے والا. شیدا کی میننگ پیار کرنے والا، پسند کرنے والا. اچھا ایک شعر تھا، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو. لحد قبر مراد ہے، یعنی جب لحد میں مجھے اتارو، جب میرا انتقال ہو جائے اور جب آپ مجھے قبر میں اتاریں تو اس وقت سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد. اچھا ایک ہوا سما جانا. سما جانا کی میننگ کون بتائے گا؟ آ جا یعنی اندر آ جا، دل میں سما جا، دل میں اتر جائے نام محمد اور پھر اس کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں. جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ آئیں نعت پڑھیں. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں اس کتاب سے. کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے آج کا سبق. اس میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے ریڈنگ کی جاتی ہے. تو ہم اس کی جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ٹاپک لیا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے اور وہ ٹاپک تھا نماز کی فرائض. کیا ٹاپک تھا؟ نماز کے فرائض. اور یہ ہے پیج نمبر 51 نکال لیں. پیج نمبر 51 کا پہلا کوشچن پڑھ چکے تھے. ہم دوسرے کوشچن سے شروع کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کو ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ سیگمنٹ بھی بہت معلوماتی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. فرض علوم میں سے نماز. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین نے کس طرح نماز پڑھی، میرے بڑوں نے کس طرح نماز پڑھی. نہیں، بلکہ نماز بھی سیکھ کے پڑھنی چاہیے. جب ہم سائیکل لیتے ہیں تو اس کو چلانا سیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کے اندر 2 چھوٹے پہیے لگا دیتے ہیں آخری ٹائر کے ساتھ تاکہ ہم گریں نہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو نکالتے ہیں، سیکھتے ہیں ایک پراپر وے پہ. تو جب نماز پڑھنی ہے تو نماز بھی سیکھ کے پڑھنی چاہیے. سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اور کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام ہے آئیں نماز سیکھیں، اسے بھی دیکھیں. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو نماز سیکھنے کو ملے گی اور بہت ساری ایسی معلومات ہوں گی جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، مگر اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے اس سے معلومات حاصل ہوگی. اگر یہ پروگرام آپ کڈس مدنی چینل پر نہیں دیکھ پائے تو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. وہاں جا کر آپ آئیں نماز سیکھے سرچ کریں گے تو آئیں نماز سیکھے کے سارے ایپیسوڈس آ جائیں گے. وہاں جا کر آپ کلاس روم بھی سرچ کر سکتے ہیں. کلاس روم سرچ کریں گے تو وہاں کلاس روم کے سارے ایپیسوڈس آ جائیں گے. وہ ایپیسوڈس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جب دیکھیں تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے. انشاءاللہ شیئر کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا.
جی تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم ریڈنگ کرتے ہیں, بچے ریڈنگ کرتے ہیں, ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ کوشچن سے ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 51. جس کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ www.dawatislami.net یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ پہ ہدیۃً یہ کتاب آپ لے سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے بھی. جی سٹارٹ کریں گے سیکنڈ کوشچن سے. رکوع سے کیا مراد ہے؟ رکوع سے کیا مراد ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں نماز کے فرائض کی. نماز کے فرائض ہم نے جانے تھے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات اور رکوع. تو رکوع سے کیا مراد ہے؟ آج ہم رکوع کے بارے میں جانیں گے. قرات کے بعد اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, رکوع کہلاتا ہے, اور یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. قرات کے بعد ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا تھا کہ جو اللہ اکبر کے بعد جو ہم کھڑے رہتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں, اور قیام کے بعد ہوتی ہے قرات, جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرات ہے. اب قرات کے بعد کیا ہے؟ رکوع کرنا. رکوع کے لیے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ مطلب اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا رکوع شمار ہو جائے گا, مان لیا جائے گا. ایک کہتے ہیں نا کہ جواب درست ہے, اور ایک ہوتا ہے جواب درست مان لیا جائے گا. تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. یہاں سے رکوع اسٹارٹ ہو جاتا ہے, مطلب اتنا کیا تو رکوع ہو گیا. مگر رکوع کا پراپر طریقہ کیا ہے؟ رکوع پراپر کس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, مرد کے لیے یہ ہے کہ مکمل پیٹھ سیدھی کرنا رکوع کا کامل درجہ ہے. رکوع کا کامل درجہ کیا ہے کہ مرد کے لیے, ہم یہاں مرد کی نماز کی بات کر رہے ہیں, مرد کے لیے یہ ہے کہ مکمل پیٹھ سیدھی کرنا رکوع کا کامل درجہ ہے. جی نیکسٹ کوشچن آپ پڑھیں پھر اس کی وضاحت سنتے ہیں. سجدے سے کیا مراد ہے؟ جی اب نیکسٹ جو ہم نے سنا کہ جو فرائض ہیں نماز کے, قرات, رکوع, اب آیا سجدہ. سجدہ بھی نماز کا فرض ہے. سجدے سے کیا مراد ہے؟ رکوع کے بعد 7 ہڈیوں پر, 7 ہڈیوں پر, کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر. کتنی؟ 7 ہڈیوں, یعنی دونوں ہاتھ, دونوں پاؤں, دونوں گھٹنے اور ناک کی ہڈی کو زمین پر لگانا, یہ 7 ہڈیوں پر یہ سجدہ ہوتا ہے. سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. زمین کی سختی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ جب زمین پر سر رکھیں تو آپ کو لگے کہ آپ نے کسی سخت چیز پر سر رکھا ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے جیسے آپ نے گھاس پہ سجدہ کیا, گارڈن میں گئے تو اب آپ کو زیادہ زور لگانا پڑے گا تاکہ جب جا کے آپ کو لگے نا کہ بھائی اب سر رک گیا, اب اور نیچے نہیں جا رہا. اب یہ ہے زمین کی سختی. زمین کی سختی سے کیا مراد ہے کہ جب ہم سر رکھیں, اپنی پیشانی سجدے کے لیے رکھیں تو پھر اور دبا نہیں سکیں مزید. زمین سخت ہو جائے, سخت حصہ آ جائے تو زمین کی سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سجدہ فرض ہے؟ 2 بار سجدہ فرض ہے. اور سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر. جی نیکسٹ کوشچن. قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد, نماز کی رکعتیں ہماری پوری ہو گئی, یہ تو ہم نے پورے 1 رکعت پڑھ لی. اس طرح اگر دوسری رکعت ہے تو 2 رکعتوں والی نماز ہے, جیسے ہم فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں, تو نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک. التحیات پڑھتے ہیں نا جب ہم سجدہ کر کے اٹھتے ہیں دوسری رکعت میں, تو کس پہ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ پورا عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے, یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. آخری رکعت ہے, آخری رکعت میں جب التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا, اس بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. اور اتنی دیر بیٹھنا کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے بندہ, اتنی دیر بیٹھنا یہ قاعدہ کہلاتا ہے. التحیات پڑھنا یہ واجب ہے, التحیات پڑھنا یہ واجب ہے, مگر اتنی دیر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ. کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ. تھوڑی مشکل چیزیں ہو رہی ہیں آپ لوگ کے لیے, مگر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سیکھنا. آگے جا کے ہمیں نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو نماز کی معلومات حاصل کرنا بھی ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو اسے غور سے سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیں, تو انشاءاللہ میں اور آسانی کر کے بتانے کی کوشش کروں گا. قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ جو فرض نماز ہے اس میں جب آخری رکعت میں
سجدہ کرنے کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ. جی نیکسٹ کوشچن. خروج بسنعہ کیا ہے؟ خروج بھی سنعی ہی کیا ہے؟ یہ بھی نماز کا ایک فرض ہے. قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کرنا یہ کیا ہے؟ خروج بھی سنعی. خروج بھی سنعی کہتے ہیں نماز کو ختم کرنا. بھائی نماز ختم کریں گے, اب قاعدہ اخیرہ پڑھ لیا ہم نے, قاعدہ اخیرہ فرض ہم بیٹھ گئے, پھر ہم انہیں واجب جو ہے التحیات پڑھی, التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ہے نا, یہ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے بعد کیا کریں گے؟ اب نماز سے باہر نکلنا ہے. اب جو نماز سے باہر نکلیں گے نا اس کو کہتے ہیں خروج بھی سنعی ہی. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ تھا آج کا سبق, یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا مگر سیکھنا یہ ضروری ہے, بچوں کے لیے بھی نماز سیکھنا ضروری ہے. بعض بچے بچپن سے ہی نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ کر پڑھنا اور سیکھ کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. سیکھ کے پڑھنے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں, نماز کی کتنی شرائط ہیں. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. نماز کے 7 فرائض ہیں, جو کہ آج ہم نے ان فرائض میں سے کچھ فرائض جانے اور کچھ فرائض اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھے تھے. ٹوٹل میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے, دوسرا قیام, تیسرا قرات, چوتھا رکوع, پانچواں سجدہ, چھٹا قاعدہ اخیرہ اور 7واں ہے خروج بھی سنعی ہی. تو پیارے بچوں نماز کو سیکھ کر پڑھیں, نماز کے فرائض کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں. جو ہم نے باتیں سیکھی, رکوع کا ادنا درجہ سنا, رکوع کا کامل درجہ سنا, قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے سنا اور خروج بھی سنعی کے بارے میں سنا. تو پیارے بچوں یہ باتیں یاد رکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں جو بچوں سے کیے جاتے ہیں, مگر ہمارے پاس جو بچے موجود ہیں انہیں ہم 2 ٹیموں میں بانٹ دیتے ہیں. میری سیدھی طرف ٹیم مکی, میری اس طرف ٹیم مدنی ہے. اب میں کروں گا سوالات اور انہیں دینے ہوں گے اس کے جوابات. دیکھتے ہیں جو دے گا درست جواب اس کو ملیں گے 10 نمبر. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتی ہے. مقابلہ کرتے ہیں شروع. سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. پہلا سوال میں کروں گا ٹیم مکی سے. اذان میں کتنی بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار. سوچ لیں پوری اذان میں, دونوں مل کے جواب دیتے پہلے. 3 بار. سوچ لیں, یہ تو شروع میں ہو گیا, پھر آخر میں بھی تو پڑھتے ہیں. اذان میں اللہ اکبر کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 4 بار. میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, جیسے 6 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یا 8 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. 8. ہنٹ میں بھی صحیح نہیں پہنچ رہے, دیکھ لیں پھر نمبر ضائع ہو جائیں گے آپ کے. اذان میں کتنی بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے؟ 6 بار. ایک آخری موقع دیتے ہیں آپ کو. 6 بار. 6 بار پکا ہے؟ بالکل ڈن کر دیں. جی اذان میں 6 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے, دیر سے پہنچے مگر درست پہنچ گئے. یہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے اور آپ کو 10 نمبر ملتے ہیں. ٹیم مکی سے سوال ہوا, اب باری ہے ٹیم مدنی کی. جو تیار ہیں؟ جی. کس چیز کو نماز کی چابی یعنی کی کہا گیا ہے؟ نماز کی چابی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ سوالات بچوں کے مطابق ہوں اور اس میں انفارمیشن بھی ہو, سیکھنے کو بھی ملے. کس چیز کو نماز کی چابی کہا گیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی؟ وضو. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی چابی وضو, نماز کی ہے, نماز کی چابی وضو کو کہا گیا ہے. ان کا جواب درست ہے. اب ٹیم مکی کی باری ہے. کون سی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا؟ کون سی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا؟ کون سی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے؟ کون سی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا؟
چلیں میں آپشن دے دیتا ہوں, شب برات یا شب معراج. شب معراج. شب معراج. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے ٹیم مدنی کی, اور لاسٹ کوشچن ہے, دیکھتے ہیں یہ اس کوشچن کے نمبر حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ کربلا. کربلا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کربلا میں ہے. ان کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھے بچوں کے سوالات جس میں ہم نے انفارمیشن حاصل کی. اذان میں کتنی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ اذان ہمیشہ غور سے توجہ کے ساتھ سننی چاہیے, اس کا جواب بھی دینا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اذان کا جواب نہیں دیتا بلکہ اذان میں گفتگو اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے, اذان کا ادب و احترام نہیں کرتا, اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اذان ہمیشہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کر اس کا جواب دینا چاہیے. ہم نے ایک سوال یہ بھی سنا, کس چیز کو نماز کی کہا گیا ہے؟ وضو نماز کی چابی ہے. نماز کی ہے یعنی وضو ہوگا تو نماز ہوگی. وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. وضو کے پورا پراپر وے ہے, پورا طریقہ ہے کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے. وضو کے کتنے فرائض ہیں, کتنی سنتیں ہیں, کتنے مستحبات ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھ کے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی, نماز میں خشوع و خضوع ملے گا. ہم نے ایک سوال یہ بھی سنا, کون سی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا؟ شب معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا. ان نمازوں کی قدر کرنی چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے. نمازیں کوئی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو. نماز کبھی بھی کوئی بھی قضا نہیں کرنی چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے, جس دروازے سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ پاک ہمیں جہنم سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں. یہ تھے بچوں کے سوالات جس کے جوابات ہم نے سنے, اور اس جوابات کے ذریعے ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.